اس لیے کہ پرانے کچے مکانات کی بجائے الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کو خوبصورت نئے سیمنٹ اور سریا اور سفید خوبصورت مکانات کی چابیاں ان کے حوالے کی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمارا عزم ہے کہ 22 کروڑ ایک عظیم تر پاکستان ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہر مصیبت کے لمحے ہم بین الاقوامی اداروں سے مانگتے ہیں۔ ہمیں دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، مانگنے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ ہاتھ پسند ہے جو دینے والا ہو۔ اس لیے انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنے ایک خوبصورت مستقبل کے لیے 10 لاکھ رضاکار اس ملک میں تیار کریں گے۔ اس میں یونیورسٹیوں کے طلبہ، کالجز کے طلبہ، اسکول کے طلبہ اور تعلیمی اداروں سے باہر کے طلبہ اور طالبات ہوں گے۔ یہ 10 لاکھ پاکستان کی فوج ہوگی، انشاءاللہ رضاکاروں کی فوج ہوگی۔ یہ اپنے ملک کو بچانے، اپنے پاکستانیوں کو بچانے، اپنی عزت کو بچانے اور اپنے آن اور اپنے شان کو بچانے کے لیے انشاءاللہ یہ 10 لاکھ رضاکار ہم تیار کریں گے، اور یہ رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر، یہ مسلکوں سے بالاتر ہو کر، انسانیت کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کا خدمت کریں گے۔ میرے یقین ہے کہ یہاں جتنے بھی رضاکار بیٹھے ہیں، خاص کر یونیورسٹیوں کے طلبہ اور طالبات، یہ ہمارے اس رضاکار، میں فورس کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب فورس کا نام ہم سنتے ہیں تو پھر ڈنڈے کا اور بندوق کا نہیں، ڈنڈے اور بندوق کی بجائے ہمیں اس وقت اخلاق کی ضرورت ہے، ہمیں کردار کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے پر اپنی سب کچھ نچاور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت کی خدمت میں آپ اللہ کو پا سکتے ہیں۔ شیخ سعدی ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی سی کہانی بیان، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ کی دیدار کے لیے جنگل میں گیا اور ایک غار میں بیٹھ گیا اور 40 دن کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے۔ 36 دن جب گزر گئے تو ایک غیبی آواز نے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر فلاں بازار میں ایک تانبے کا ایک مارکیٹ ہے، اس میں ایک دکاندار ہے جو تانبے کا کاروبار کرتا ہے، وہاں جا کر ملے، وہاں آپ کو خدا ملے گا۔ یہ صبح سویرے وہاں پہنچے تو اس نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک تانبے کا بنا ہوا دیگچک تھا، تو اس دیگچک کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ایک دکاندار کے پاس گئی کہ اس دیگچی کی قیمت 6 ریال ہے، میں 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ تو دکاندار کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو 3-4 ریال سے زیادہ کا نہیں ہے۔ پھر دوسری دکان، تیسری دکان، اور اس طرح چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس پہنچے جو دکاندار تانبے کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ جب فارغ ہو گئے تو بوڑھی خاتون نے کہا کہ میرے ساتھ یہ دیگچی ہے، میں اس کو فروخت کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کی قیمت 6 دینار ہے۔ انہوں نے کہا 6 ریال میں کیوں فروخت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور حکیم نے جو نسخہ لکھا ہے وہ 6 ریال کا ہے۔ تو جب اس نے وہ دیگچی دیکھا اور اس کا خوب اس نے معائنہ کیا تو اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس دیگچی کی قیمت یہ 6 ریال نہیں ہے، یہ 30 ریال کا ہے۔ خاتون نے کہا کہ آپ شاید میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دیگچی میں بڑے کمالات ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، تو میں 30 ریال میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو 30 ریال لے کر بوڑھی خاتون تو چلی گئی، لیکن اس آدمی جس نے چیلا کاٹا تھا اس جنگل میں، یہ پوری کہانی اور بات اور واقعہ سنا، تو اس خاتون کے جانے کے بعد وہ دکاندار سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ پاگل تو نہیں ہیں، یہ دیگچی بہت سارے دکانداروں نے دیکھا تو کوئی 3 اور 4 روپیہ میں خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا،
آپ نے اس کو 30 ریال میں خریدا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہی ہے کہ اس عورت کا بیٹا بیمار ہے اور 1 ہفتے کے لیے تو اس کا نسخہ کام آئے گا، پھر مزید نسخے اور دوائی کے لیے اس نے مزید اپنے گھر کا سامان فروخت کرنا ہے، تو میں نے اس لیے یکمشت ان کو پیسے دیے کہ ان کو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے مزید سامان فروخت کرنا نہ پڑے۔ اور اس آدمی کو معلوم ہوا کہ میں جس فرد کی تلاش میں تھا وہ یہی ہے، اللہ والا جو انسانیت کے کام آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو نشاندہی کی کہ اگر آپ خدا سے ملنا چاہتے ہیں تو اس راستے کے، اس آدمی کے راستے پر اور اس آدمی کے قدم پر قدم رکھ کر چلنا سیکھو۔ اس لیے اگر آپ لوگ بھی اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ محبت یہی ہے کہ ان کی بندوں کے ساتھ محبت کرے، انسانیت کا خیر خواہ بنے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، آپ زمین والوں پر رحم کرے۔ اس لیے میرے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بزرگوں اور پرعزم نوجوانوں، آئیے آج عزم کرنا ہے کہ جو ہمارے گلیوں اور کوچوں میں لوگ بیٹھے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے دامن پر ایک بدنما داغ ہے، تو کیوں ہم ان مانگنے والے لوگوں کا سہارا نہ بنے اور ان کے گھر پر ان کے لیے عزت کے ساتھ رزق کا انتظام کیا ہم نہیں کر سکتے؟ یہ جو ہمارے ملک میں 102 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں، کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے بھی تعلیم کے دروازے کھول دیں؟ آپ کے سیاسی لیڈروں اور آپ کے حکمرانوں کے بچے لندن میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں اور باہر پڑھتے ہیں، لیکن 102 کروڑ پاکستانیوں کے بچے یہاں کے تعلیمی اداروں کے دروازے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ میرے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم خوشیاں بانٹے۔ اس وقت پاکستان میں ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہے۔ میں ابھی پشاور سے ہو کے آ رہا ہوں، ہر دوسرے اور تیسری گلی میں ایک بورڈ نظر آتا ہے کہ یہاں نفسیاتی بیماروں کا علاج ہوتا ہے۔ بھئی کیا ہوا ہے اتنے 2 3 4 سالوں میں نفسیاتی بیماروں میں اتنا اضافہ کیوں ہوا؟ لیکن ڈپریشن اور خوف اور معاشی تنگ دستی کی وجہ سے لوگ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بین الاقوامی سروے ہے، میری بات نہیں ہے، کہ ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ تو ان نفسیاتی بیماروں کو دوبارہ زندگی کے ٹریک پہ لانا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ اب خود سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 31 لاکھ کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہیں، اور سب طالب علم ہیں۔ اب دیکھیے، اگر 31 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اور ایک کیس کے ساتھ 100 آدمیوں کا تعلق ہے، تو ڈاکٹر طارق سلیم آپ خود کیلکولیٹر لے کر اندازہ لگا لے کہ 31 لاکھ کو 100 سے ضرب دے، یہ کتنے کروڑ بنتے ہیں۔ آپ کی عدالتوں میں یہی سما ہے کہ آپ کا چیف جسٹس تو اعلان کرتا ہے کہ میں خاندانی آبادی میں کمی لانے کے لیے جہاد کروں گا تاکہ خاندانی منصوبہ بندی پر لوگ عمل کرے۔ بابا، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف دلانا ہے، لیکن آج عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں جو احتساب کے ادارے ہیں، اب وہ خود احتساب کے قابل ہیں، اس لیے کہ ان پر، ان کی وجود پر، ان کے دفتروں پر، ان کی تنخواہوں پر جو خرچ آتا ہے، ان سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ابھی ایک آدمی فارغ ہو گئے ہیں، ایک جسٹس صاحب چلے گئے، 11 لاکھ
75,000 ان کی تنخواہ تھی۔ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کے خزانے سے اس نے 7.25 کروڑ کی تنخواہ لی ہے، لیکن اس کے عدالت میں ایک خاتون جاتی ہے اور وہ خاتون فریاد کرتی ہے کہ 8 سالوں سے میرا شوہر غائب ہے اور اب میرے بچے جوان ہو گئے، اگر آپ لوگوں نے مارا ہے تو ان کی قبر پر مجھے لے جائیں، اس لیے کہ اب میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کا ابو موجود ہے، ہمارا ابو کہاں ہے؟ میرے کردار پر اب میرے بچے شک کرنے لگے، تو اگر آپ لوگوں نے مارا ہو تو ان کی قبر پر مجھے لے جائیں، اگر جیل میں ہے تو پھر مجھے ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن آپ کے جسٹس جناب جاوید صاحب جواب دیتا ہے کہ آپ تو اتنی خوبصورت ہے، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ 8 سالوں سے آپ ایک گمشدہ شوہر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ کے لیے شوہروں کی کمی ہے؟ اور وہ خاتون رو پڑی کہ اے میرے رب، تمہارے عدالتوں میں بھی سانپ اور بچو اور اژدہا موجود ہے۔ یہ انڈیا کی بات نہیں ہے، یہ اسرائیل کی بات نہیں ہے، یہ امریکہ اور لندن اور فرانس کی بات نہیں ہے، یہ اس ملک کی بات کرتا ہوں جہاں کے 99% لوگ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا لفظ ڈکشنری میں تو موجود ہے لیکن عملی دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ میں اس لیے آپ بہنوں اور بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، کوئی باہر سے آ کر یہ ہمارے لیے نہیں بنائے گا، نہ بچائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا اور آپ لوگوں نے اس ملک کو بچانا ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہیے۔ ظلم کو ختم کرنا ہے تو افراد کی بجائے، خاندانوں کی بجائے، ظالم وڈیروں اور ظالم جاگیرداروں کی بجائے، مافیاز کی بجائے اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چنگی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ کے ملک میں ظلم ہے اور ظلم کے ساتھ یہ ملک مزید نہیں چل سکتا۔ ظالمانہ نظام کی وجہ سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان ٹوٹ گیا اور آج بھی اس ملک میں ظالمانہ نظام ہے۔ ججز خود کہتے ہیں کہ ظلم ہے، سیاستدان خود کہتے ہیں کہ ظلم ہے، چوکیدار بھی کہتا ہے، صدر پاکستان بھی کہتا ہے کہ یہاں ظلم ہے۔ علاج کون کرے گا؟ علاج میرے قوم کے پاس ہے اور آپ کا ووٹ آپ کی تقدیر ہے، آپ کا ووٹ ظلم کے خلاف آپ کا ایٹم بم ہے۔ تو اگر یہ لوگ ایک دوسرے کا احتساب کر پاتے تو اب تک کر چکے ہوتے، لیکن ظالم ظالم کا احتساب کبھی بھی نہیں کرے گا، چور چور کا احتساب کبھی بھی نہیں کرے گا، کرب کرب کا احتساب کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اب قوم سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ظالموں کا، کرپٹ لوگوں کا اور کرپٹ نظام کا احتساب کرے۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں خیبر پختونخوا میں۔ اللہ کی شکر کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، تکبر کی بنیاد پر بات نہیں کرتا ہوں کہ جب میں آیا خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر کی حیثیت سے تو میرے صوبے پر قرضہ تھا، لیکن 3 سالوں میں محنت کر کے مینجمنٹ کی بنیاد پر، فنڈ یوٹیلائزیشن کی بنیاد پر، وی آئی پی کلچر کو ختم کر کے، غیر ترقیاتی اخراجات کو ختم کر کے ہم نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، خیبر پختونخوا کو۔ آج وہی خیبر پختونخوا ہے جس پر 900 ارب کا قرضہ ہے، اور ابھی میں آ رہا تھا حکومت نے اعلان کیا کہ فکر نہ کرے، اس مہینے کے تنخواہ کے لیے ہم نے پیسوں کا بندوبست کیا ہے۔ آپ کے ملک پر 62 ارب کا قبضہ ہے، 62,000 ارب کا قرضہ ہے۔
23 ارب ہر دن حکومت قرضہ لے کر حکومت کو چلا رہی ہے. آپ میں سے ہر بہن اور ہر بھائی 2,70,000 کا مقروض ہے. تو میں آپ بھائیوں سے بہنوں سے یہی درخواست کرنے آیا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. ہم سے زیادہ جاپان تباہ ہوا تھا 1945 میں، جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کا استعمال ہوا. یہ دن کے 8:15 بجے تھے. آپ کو پتا ہے جاپان کے بادشاہ کا پہلا آرڈر آف دی ڈے کیا تھا؟ آرڈر آف دی ڈے یہی تھا کہ امریکہ نے ہم پر ایٹم بم استعمال کیا، ہم شکست سے دوچار ہو گئے، لیکن دوسری شکست کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے بچے بستے اٹھا کر سکول جائیں. اور ایٹم بم کے دن بھی جاپانی بچے سکول گئے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آج بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 3 دنوں کے لیے نہ جائیں. کرکٹ ہارا ہے تو نہ جائیں، کرکٹ جیتا ہے تو ہم نہ جائیں، 14 اگست ہے تو نہ جائیں، یوم دفاع ہے تو نہ جائیں. کیا چھٹیوں سے کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم یہ سب کچھ اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے نئے جذبے اور عزم کے ساتھ چلنا شروع کیا، ہم اس پاکستان کو قرضوں کی اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. ہم اس پاکستان کو ایک کرپشن فری پاکستان بنا سکتے ہیں. ہم اس پاکستان کو ایک کلین اور گرین پاکستان بنا سکتے ہیں. اور اس عظیم کام میں اپنے اسکول اور کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں سے، نوجوانوں سے اور بزرگوں سے تعاون چاہتا ہوں. مل کر چلیں گے انشاءاللہ منزل ہماری طرف خود بڑھے گا. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.